بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ کرامات جاری ہے۔ اب ہم ایک ایسا واقعہ جو زبان زد و عام ہے، یہ کرامت 12 سال قبل ڈوبی برات کا باہر نکالنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں گرامی کے ساتھ اس کرامت کا ذکر انتہائی مشہور و عام ہے۔ بڑھیا کی ڈوبی ہوئی کشتی کا بمائے برات کے نکالنے والی اس کرامت کا تذکرہ بے شمار کتابوں میں ملتا ہے، جن میں خلاصہ قادریہ، کتاب غوث آدم، درۃ الدرانی، گلدستہ کرامت، شریف التواریخ سر فہرست ہے۔ مولانا غلام محی الدین قصوری نے کرامت مذکورہ کو ایک نظم کی صورت میں بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح مولانا ابو صالح نے ایک رسالہ بڑھیا کا بیڑا تحریر کیا ہے۔ شریف التواریخ جلد اول سے اس کرامت کا ہم تذکرہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لائے، دیکھا کہ عورتیں دریا پر آئیں اور پانی لے کر چلی گئیں، مگر ایک بڑھیا نے اپنا گھڑا بھر کر دریا کے کنارے رکھ کر زار زار رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس بڑھیا سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے۔ بڑھیا نے بتایا کہ 12 سال قبل اس کا بیٹا اپنی دلہن اور براتیوں کے ساتھ کشتی میں واپس آ رہا تھا کہ کشتی دریا میں ڈوب گئی اور وہ تمام غرق ہو گئے۔ اس وقت سے میرا یہ معمول ہے کہ ہر روز دریا پر آتی ہوں اور اس واقعہ کو یاد کر کے روتی ہوں۔ بڑھیا کی یہ آہوازاری دیکھ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ نے بڑھیا سے کہا کہ تو تسلی رکھ، انشاءاللہ کشتی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دعا میں مصروف ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کی۔ دفعتاً دریائے دجلہ میں ایک جوش اٹھا، وہ 12 سال قبل ڈوبنے والی کشتی بمائے افراد کے اوپر آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو اپنے بیٹے، بہو اور براتیوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر کئی مسلمان ہو گئے، کئی کافر مسلمان ہو گئے، اور لوگوں کو مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کا کامل یقین ہو گیا۔ وہ کہہ کر کم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ بغداد شریف سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ایک مقام سفینہ غوث اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقام پر وہ کشتی ایک جنگلہ میں محفوظ کی گئی ہے۔ لوگ کثرت سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مخالفین کرامات اولیاء اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ 12 سال کا مردہ زندہ ہو گئے۔ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ 12 سال کا عرصہ زیادہ ہوتا ہے یا 100 سال کا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد الدین نے اپنے والد محترم حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور غوث پاک کا 12 سال قبل غرق شدہ کشتی کا صحیح سالم نکالنا کیا یہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں؟ جس پر خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا کہ 12 سال کا عرصہ زیادہ ہوتا ہے یا 100 سال کا؟ کیا تم نے قرآن پاک میں حضرت عزیر کا واقعہ نہیں پڑھا کہ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا؟ جس پر صاحبزادہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر کشتی والا معاملہ تو سرکار غوث اعظم سے متعلق ہے۔ جس پر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بقا باللہ میں تھے۔ جو اس مقام پر رسائی حاصل کر لے وہ اوصاف الہی سے متصف ہو جاتا ہے۔ صورت بشری کا درمیان میں صرف پردہ ہوتا ہے، ورنہ جو فعل ان سے سرزد ہوتا ہے دراصل اس فعل کا حقیقی فاعل خداوند تعالیٰ خود ہی ہوتا ہے۔ اس موضوع کو قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: گفتہ اللہ بود گھر سے از حلقوم عبداللہ بود، کہ ان کا کہنا دراصل خدا کا ہی کہنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ بندے کے
حلق سے جاری ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔